بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ کب ظاہر ہوں گے اور پھر ختم کیسے ہوں گے۔ قرآن پاک میں قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کب ظاہر ہوں گے اور یہ پھر مریں گے کیسے۔ یاجوج ماجوج یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ یافس بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے تھے۔ یاجوج ماجوج ایک فسادی گروہ ہے، ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بڑے جنگجو اور خونخوار قسم کے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں، کیڑے مکوڑوں، جنگلی جانوروں سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور یہ آبادی میں بہت زیادہ ہیں۔ یاجوج ماجوج نے عام لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ لوگوں نے ان کے ظلم و ستم کی شکایت حضرت ذوالقرنین سے کی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر سورۃ کاف میں بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بعض کے نزدیک یہ ایک حکمران تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، لیکن بعض روایات میں ذوالقرنین کو سکندر اعظم بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال جب آبادی والوں نے یاجوج ماجوج سے تنگ ہو کر حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تو حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر جمائے گئے۔ لوہے کے بڑے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں کوئلہ اور لکڑی بھر دی اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا ڈال دیا گیا جس سے یہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کو سد سکندری یا سد ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج اب ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اب تک کی تحقیق میں 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ ان میں سے ایک دیوار چین ہے، لیکن یہ تانبے کے بجائے عام مثالے سے بنائی گئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے نام سے موجود دیوار کا بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے، لیکن اس وقت صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے، حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار سے باہر کب آئیں گے؟ اس سوال کا جواب ہم حدیث پاک کی روشنی سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے اور دیوار ٹوٹ جائے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی دیوار کل کھودیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلی تھی۔ ہر روز ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک جب اللہ تعالیٰ کو ان کا ظہور منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے وہ دیوار توڑنے کے قریب ہوں گے اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، اب انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ وہ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے اور لوٹ جائیں گے تو اب دیوار اسی حالت میں رہے گی جس حالت میں چھوڑ جائیں گے اور پھر وہ انشاءاللہ کی برکت سے اگلے روز دیوار کو توڑیں گے۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد پھیلائیں گے، لیکن یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا ایک گروہ بھاگتا ہوا جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ صحیح مسلم کے مطابق جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے وہ بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر قبضہ کریں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹ آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمانوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ چونکہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ کوہ طور پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے آئیں گے تو زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جس کے بعد خاص قسم کے اڑنے والے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر شدید بارش ہوگی جس کے بعد ہر چیز اجلی ہو جائے گی۔